مجتہد خطا بھی کرے تب بھی اللہ کے ہاں معجور ہے. اگر مصیب ہے تو ڈبل اجر ہے. تو بس اب پوری امت پر اکثر عقائد میں آپ نے پڑھا ہے محاربات صحابہ کے بارے میں کہ جی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ بس دل صاف رکھنی ہے اور یہی بات کہنا ہے کہ ان کے درمیان میں جو بھی ہوا اجتہادی اختلاف تھا اللہ کے ہاں سارے معجور ہیں اور سب کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے, سب کا خاتمہ توبہ پہ ہوا ہے. باقی فرق اگر ہے تو اتنا ہے کہ کسی کو ڈبل اجر ہے, کسی کو سنگل اجر ہے. اللہ کے سارے معجور ہیں. تو بہرحال جو ان کے آپس میں اختلافات تھے اجتہادی تھے, اس لیے جن حضرات کو ان کا اجتہاد سمجھ میں آ گیا حضرت علی کے پیچھے ہو گئے اور سمجھا کہ تلوار ہاتھ میں لے کر کے دوسروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. حالانکہ پتہ تھا کہ حضرت معاویہ ہے اور ان کے ساتھ صحابہ کرام ہیں اور یہ اپنے اجتہاد میں مجبور تھے, اور حالانکہ پتہ تھا کہ مقابلے میں مسلمان حضرت علی جیسی شخصیت ہے. اچھا سبق پھر وہ اب رخ بدل جائے گا, ورنہ اگر میں گہرائی میں جاؤں تو اصل یہ ہے کہ مانا یہ سبائی پارٹی تھی, سب کچھ کروا رہی تھی. عبداللہ بن سبا یہودی, تو یہودیت جو ہے یہ اسلام کے دشمن ہے اور یہ اصل میں شیعہ ہی تھے, اور شیعت جو ہے وہ اسلام سے بھی پہلے ہے کیونکہ شیعہ اصل میں یہودی ہے. تو بہرحال یہ جو کچھ بھی کروایا گیا حقائق تو جب آئے نا سامنے, اب میں تو یہ اس میں حیران بھی رہوں گا پریشان بھی رہوں گا. مثلا یہ میرا شاگرد ہے, میرا دوست ہے, میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ اب حقیقتیں تو جب کھلیں. آپ مثلا یہ سوچیں ہمارے استاد ہیں اور مربی ہیں شفیق ہیں, ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب حقیقت تو جب واضح ہو. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں. اس لیے عام صحابہ کرام کا یہ خیال تھا, کچھ حضرات ادھر تھے کچھ ادھر تھے, لیکن ان کی رائے بالکل سب سے مستقل تھی, الگ رائے تھی کہ بس گھر میں بیٹھ جاؤ, گھر میں رہو محفوظ رہو, بھائی لاک ڈاؤن ہے, گھر میں رہو محفوظ رہو. یہ وہی فلسفہ تھا ان کا, گھر میں رہو محفوظ رہو, تاکہ نہ ان کے مقابلے ان کے ساتھ آ کر کے نہ ان کے ساتھ کو کچھ کرنا پڑے, نہ ان کے معیت میں آ کر کے ان کو کوئی تکلیف دینے کی نوبت آئے. تو جناب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہا کہ آپ واپس جائیں. کیوں؟ میں نے ایک اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اذا التقى المسلمان بسیفہما, مسلمان اگر تلواریں اٹھا کے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں, لڑ بھی پڑیں اور لڑنے کی نوبت آ جائے, فرمایا قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں. قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کبیر گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اب اگر توبہ بھی نہ ہو, اللہ کا فضل شامل حال بھی نہ ہو, تو جہنم میں جانا یقینی ہے. لیکن جو ہے مقتول کیوں ہے؟ وہ تو بظاہر ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کو تو وہ ہوا ہے کہ ظلم ہوا ہے, وہ تو مظلوم ہے, مظلوم کو تو جنت میں جانا چاہیے. لیکن اس کی وجہ یہ کہ یہ پوری کوشش میں تھا کہ میں اس کو قتل کروں. اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا وار پہلے ہو گیا. تو یہ اپنے نیت ارادے اپنے پورے عزم کی وجہ سے گویا کہ یہ بھی گویا قاتل تھا, اس لحاظ سے فرمایا دونوں جہنم میں. قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل, قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, فما بال المقتول, یہ کیوں؟ فرمایا انہ کان حریصا, اس کو بڑا شوق بڑا حرص اور بڑا پوری تیاری تھی علی قتل صاحبہ, کہ میں اس کو قتل کروں, لیکن اتفاق سے یہ پہلے قتل ہو گیا. تو بہرحال اس روایت سے بھی وہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ روایت میں آیا کہ یہ آدمی جہنمی ہے اور یہ قتل مسلمان کا ایک امر جاہلیت ہے. اتنی بات ضرور سمجھ میں آئی. لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ القاتل کافر والمقتول کافر, یہ فرمایا قاتل جہنمی مقتول جہنمی, یہ تو فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ جو وہ مشرک ہے یا کافر ہے, یہ تو نہیں کہا. معلوم ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی صورت میں بھی آدمی دائرہ ایمان سے نہیں نکلتا اور دائرہ شرک میں داخل نہیں ہوتا. به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحداب عن المعروري قال لقيت أبا ذر بالرباذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألت عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية
اخوانکم خولکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم ان کلفتموہم فاعینوہم۔ واصل کہتا ہے کہ میری ملاقات حضرت ابو ذر سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی ایک عجیب صحابی تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ذاتی زندگی تھی اس کے اوپر بہت بڑے اثرات تھے۔ اصل میں صحابہ کرام سارے اللہ کے نبی کی زندگی کے مظہر تھے اور زندگی کے آثار سب میں تھے، لیکن کسی پر کوئی ایک رنگ کا غلبہ تھا، کسی پر کسی اور رنگ کا غلبہ تھا۔ تو نبی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ تو یہ ہے کہ بس مانا دنیا کی چیزوں میں صرف وہ کپڑا وہ چاہیے کہ صرف سطر ڈھانکا جائے، کھانے کی چیز بس ملے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، باقی نہ دولت نہ سمجھا کہ کوئی اور چیز، نہ مال نہ ملکیت، دنیا میں جو بھی چیزیں کوئی بھی مقصد کچھ بھی نہیں ہے، بس ضرورت سے زائد جو بھی ہے وہ للہ فی اللہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے، باقی رکھنا اپنے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے کے فوراً بعد جلدی گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام کو تھوڑی حیرت ہوئی کہ یہ ذرا کس مرتبہ عجیب طریقے سے جانا ہوا، جلدی گئے، پھر جلدی واپس بھی آ گئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آج آپ سے کچھ ایسی بات ہم نے دیکھی ہے؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ نماز میں خیال آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی، تو میں نے کہا نبوت کے گھرانے میں یہ مناسب نہیں کہ سون یا دولت نبوت کے گھرانے میں رات گزارے، اس لیے میں نے کہا سورج کے ڈوبنے سے پہلے جا کر کے ان کی خیرات کا حکم دے کے آؤں کہ سارا اللہ کے راستے میں خیرات کرو، تاکہ نبوت کے گھرانے میں سونا ایک رات بھی نہ گزارے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے نبی کی سیرت اور یہ ہے نبی کی ذاتی زندگی۔ بتاؤ اب اس پر ذاتی زندگی پر کون عمل کر سکتا ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن حضرت ابو ذر پر اس زندگی کا اثر تھا۔ وہ یہ بات کرتے تھے کہ جی بس ایک جوڑا ہے نا، دوسرا آپ کے گھر میں کیوں ہے؟ یہ کسی غریب طالب علم کو دے دو، اور آپ کے پاس اگر 2 روپے ہیں، ایک اگر آپ چائے پئیں گے ایک کسی طالب علم کو دے دو۔ اور زکوٰۃ کی تو بات ہی نہیں تھی، بس کوئی چیز گھر میں رکھو ہی نہ، اور اگر کوئی نہ مانتا تو قرآن کی آیتیں فٹ کرتے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم ھذا ما کنزتم لانفسکم وذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب صحابہ کرام بیچارے، یہ حضرت عثمان کا زمانہ تھا،